ناظرین پوری دنیا جانتی ہے کہ جو بھی امریکی صدر آیا اس نے ہمیشہ سے مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کی، مسلمانوں کے وسائل پر قبضے کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے ممالک پر قبضے کیے۔ لیکن اب جو بائیڈن جو امریکی صدر بننے کے لیے کوشاں ہیں، اس نے امریکی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اتنی پیاری حدیث پاک پڑھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ جس کو سن کر پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو وہ حدیث پاک بھی سناؤں گا کہ اس نے حدیث پاک کس طرح پڑھی ہے اور اس حدیث پاک کا مطلب کیا نکلتا ہے، کس طرح یہ حدیث پاک پوری دنیا کے حالات کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کون سا وعدہ کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مگر اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ناظرین جو بائیڈن جو امریکی صدر بننے کی خواہش رکھتا ہے، جو کمپین چلا رہا ہے کہ وہ امریکی صدر بن جائے، اس نے مسلمانوں سے، امریکی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے ہی وہ صدر بنے گا تو صدارت کے پہلے ہی دن وہ مسلمانوں پر لگائی گئی ساری پابندیاں ختم کر دے گا۔ یعنی کہ مسلمان، اب ایران کے اوپر کتنی پابندیاں ہیں تیل کے حوالے سے، امریکہ کے اندر مسلمانوں پر کتنے مظالم ہوتے ہیں، اسی طرح افغانستان کے اندر مسلمانوں پر کتنے مظالم کیے امریکہ نے، اسی طرح نیٹو نے بھی، اور پاکستان کے اوپر بھی بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے۔ یعنی کہ امریکہ کو جب لگتا ہے کہ کوئی اسلامی ملک ترقی کر جائے گا یا اس کے مقابلے میں آ جائے گا تو وہ اس کے اوپر پابندیاں لگا دیتا تھا۔ لیکن جو بائیڈن کہتا ہے کہ میں کسی ملک پہ پابندی نہیں لگاؤں گا، اور یہ جو بائیڈن میرے خیال کے اندر یہ اب چین کو فالو کر رہے ہیں۔ جیسے چین نے بغیر کوئی مذہب دیکھے، رنگ دیکھے، نسل دیکھے، کوئی علاقہ دیکھے، اس نے تمام لوگوں کے اوپر پیسہ لگانا شروع کر دیا، تمام ممالک کے اوپر، اور ہر ملک کو کہا کہ بھائی مجھے بھی کما کے کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ اور جو بائیڈن بھی اب یہی کرنے جا رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے ملکوں سے پابندیاں ہٹائے گا اور پھر ان کو کہے گا کہ میرے ساتھ مل کر تجارت کرو، جیسے اب چین کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن نے ایک حدیث پاک پڑھی، اور وہ حدیث پاک ایسی ہے کہ جو پوری دنیا کے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ جو بائیڈن نے پڑھی ہے کہ تم لوگوں میں جو بھی غلط ہوتا دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو کم از کم اسے دل میں برا جانے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہ ایک حدیث پوری دنیا کے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی ہے کہ جب پوری دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ اور اس کا صدر جو بائیڈن ہوگا، اور جو بائیڈن وہ جو یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر سے پابندیاں ختم کر دوں گا، اس حدیث کو فالو کروں گا، تو اس کا مطلب تو صاف یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی امریکہ ظلم کر رہا ہے پابندیوں کے ذریعے، اپنی افواج کے ذریعے یا اپنی پالیسیوں کے ذریعے یا اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے، تو لازمی بات ہے جب جو بائیڈن کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اس کا ملک پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر یہ مظالم کر رہے ہیں تو وہ ان کو روکے گا۔ اب پوری دنیا کے اندر بہت ساری مساجد پر حملے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر بہت ساری ایسے ترقی یافتہ ممالک کے اندر مسلمان خواتین پر، بچوں پر مظالم کیے جاتے ہیں اور ان کے مجرمان کو سزا بھی نہیں دی جاتی ہے۔ تو جو بائیڈن جو پوری دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا صدر ہوگا تو وہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ وہ کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ سچے دل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر سے پابندیاں ختم کر دے گا، یہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دے گا، اور یہ غلط کو غلط کہے گا، ٹھیک کو ٹھیک کہے گا، اور کیونکہ یہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے تو ظاہری بات ہے اس کو جہاں یہ نظر آئے گا کہ اگر کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پاس طاقت ہوگی، یہ اس کو روکے گا، کیونکہ اس نے جو حدیث پڑھی ہے اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو غلط ہوتا دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی پہ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی کو ناانصافی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اور ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طاقت سے روکیں۔ اب طاقت فوجی طاقت بھی ہو سکتی ہے، عسکری طاقت بھی ہو سکتی ہے، سیاسی طاقت بھی ہو سکتی ہے، سماجی طاقت بھی ہو سکتی ہے، معاشی طاقت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ کسی بھی طاقت سے اس ظالم کو، اس کسی بھی مظلوم پر ظلم کرنے سے روکیں۔ اور اگر آپ اس ظلم کو نہیں روک سکتے ہیں تو کم از کم زبان سے کہیں، اور زبان سے کہنے کا اثر بھی ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ کے فورم پر خطاب کیا تھا اور پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ بھائی کشمیر کے اندر یہ ہو رہا ہے، تو پوری دنیا نے بات مانی اور پھر کشمیریوں کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی گئی تھی۔ یہ ہوتی ہے زبان کی طاقت، یعنی کہ اگر آپ زبان کی طاقت بھی استعمال کریں گے کسی ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے یا کسی مظلوم کو انصاف دلوانے کے لیے، تو اس میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کا بھی وعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اور جو بائیڈن جو کہ امریکہ کا صدر بننے جا رہا ہے، اگر اس نے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم روکنا شروع کر دیے تو یقینی بات ہے کہ پھر مسلمان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے جائیں گے۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ ہم سب کے بنیادی عقائد ایک ہیں، آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے، میں مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ کا حصہ بناؤں گا، اور بہت سے امریکی مسلمان خواتین
अरकान कांग्रेस भी। नाज़रीन, आपको हैरत होगी कि बहुत सारी जो अमेरिका में मुसलमान ख़वातीन रहती हैं, अरकान कांग्रेस हैं, उन्होंने भी अब ये ऐलान कर दिया कि जी हम जो बाइडन को सपोर्ट करेंगे, जो बाइडन की हमायत करेंगे, क्योंकि ये वादे इतने अच्छे कर रहा है, ये मुसलमानों को हकूक़ देने की बात कर रहा है, ये मुसलमानों पर होने वाले जुल्म ख़त्म करने की बात कर रहा है, ये हर इंसान को बराबर हकूक़ देने के लिए कोशां है। ये कहता है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करूँगा। ये वो अहादीस सुना रहा है, उस पर अमल करेगा तो पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये निशाने इबरत बना दिया जाएगा। यानी कि अब अगर अमेरिका का एक सदर जो बाइडन पूरी दुनिया के ऊपर होने वाले जुल्म ख़त्म करने का ऐलान कर देगा तो यकीनी बात है कि अमन का गहवारा बन जाएगी ये दुनिया। और फिर मुसलमान जो हैं वो जो अब जिस तरह आप अमेरिका से नफरत करते हैं और चीन से प्यार करते हैं कि चीन मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा चल रहा है, चीन बहुत सारे मुसलमान ममालिक को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह लोग फिर अमेरिका से भी प्यार करना शुरू कर देंगे कि भाई अमेरिका ने तो बाकी मजालिम बंद कर दिए। और इस तरह जब ये दोनों ममालिक इस तरह लोगों में प्यार बांटना शुरू हो जाएंगे या लोग इनसे प्यार करना शुरू हो जाएंगे तो फिर सुपर पावर बनने के लिए इन दोनों को किसी चीज़ का होश नहीं रहेगा। फिर ये आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुसलमानों को और पूरी दुनिया को और ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, जिस तरह चीन ने किया है। चीन ने सुपर पावर बनने के लिए किसी मुल्क पे कब्जा नहीं किया, बल्कि उसने उन लोगों को रोज़गार दिया, उन लोगों को पैसा दिया। और अब जब जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास रोज़गार होगा, वो मुतमईन होगा, तो वो मुतमईन होगा तो वो उस चीज़ से प्यार करेगा, उस वसीले से प्यार करेगा जिसने उसको मुतमईन किया। अब इसी तरह अमेरिका ने पूरी दुनिया पर मजालिम किया तो पूरी दुनिया उससे नफरत करती है। लेकिन जब जो बाइडन पूरी दुनिया में अमन लाने की बात करेगा, पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाने की कोशिश करेगा, तो यकीनी बात है कि लोग इसकी तरफ भी जाना शुरू हो जाएंगे। और इनके आपस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को होगा, क्योंकि जो बाइडन चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को फैसिलिटेट करे ताकि मुसलमान उसकी तरफ आएँ। चीन कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मुसलमान ममालिक के अंदर फेंके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे ताकि लोग मुसलमान जो हैं वो चीन से प्यार करें। तो अगर जो बाइडन जीत जाता है और चीन की इन्वेस्टमेंट इसी तरह चलती रहती है तो आने वाले हालात में इंशाल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ होंगी और पूरी दुनिया के मुसलमान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएंगे।